الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ تکاثر ہے، اس کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے، اور اس سورت کی تفسیر کا بیان کئی جمعوں سے چل رہا ہے. یاد دہانی کے لیے ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے. یعنی اس بات سے غافل ہوئے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں یہ بھول گئے ہو کہ اس دنیا میں کیوں آئے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں تم قبرستانوں تک پہنچ جاتے ہو. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. سوف تعلمون، ان قریب تمہیں سب پتہ چل جائے گا. ثم کلا، پھر کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کاش کہ تم جانتے اور یقین کے ساتھ جانتے کہ تم ان قریب ایک وقت آنے والا ہے جب تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دنیا میں دی گئی. یہ ہے ترجمہ اس سورت کا. اس کے پہلے حصوں کا بیان بقدر ضرورت الحمدللہ ہو چکا ہے. آخری آیت جس میں یہ فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو. یہ زندگی ایک نعمت ہے، یہ جسم ایک نعمت ہے، جسم کا ایک عضو ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جو کھانے کو دیتا ہے وہ ایک نعمت ہے، پینے کو دیتا ہے وہ ایک نعمت ہے. تو اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا
سوال ہوگا، پہلا سوال جس کی طرف پچھلی مرتبہ میں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ تم نے اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی کیا قدر پہچانی؟ مثلا میں نے عرض کیا تھا کہ جب آدمی کے کھانا سامنے آتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ہم سب لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور کبھی اس بات کو سوچنے کی نوبت نہیں آتی کہ کیا کھائیں گے. لیکن ان لوگوں سے پوچھو کہ جو بھوک کی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں فاقے گزرتے ہیں، جن کے گھروں میں آگ نہیں جلتی، ان سے پوچھو کہ کھانا کیا نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں ہر روز صبح شام کھانا ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ ہم اس کو لذت لے کر کھاتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اس نعمت کی کیا قدر پہچانی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نعمت کو تم نے ضائع کر دیا، برباد کر دیا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت اس لیے ہے کہ تاکہ یا تو تم خود فائدہ اٹھاؤ، تم خود اس سے لطف اندوز ہو، یا پھر کسی اور اللہ کی مخلوق کا اس سے فائدہ ہو. لیکن اگر تم نے یہ نعمت اس طرح کی کہ اپنا تو پیٹ بھر لیا اور باقی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت غذا کو ضائع کر دیا، بیکار ڈال دیا، کسی اللہ کی مخلوق کے کام نہ آ سکی، تو تم نے اس نعمت کی ناقدری کی اور تم کفران نعمت کے مجرم بنے. اس کا جواب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو. مثال میں نے دی تھی کہ پلیٹ میں کھانا نکالا اور جتنا کھانا کھا لیا وہ کھا لیا، اور باقی جو ہے وہ اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ کسی کے کام نہ آ سکے، کسی اللہ کی مخلوق کے کام نہ آ سکے. تو کھانا کھا کر تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، ناقدری کی، اس کو ضائع کیا. یہ ضائع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناقدری. اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کہ تمہیں کھانے کو دیا تھا، کتنے لوگوں کے بھوکے تھے، اور تم نے اس نعمت کا کیا فائدہ اٹھا کر اس کے باقی حصے کو کیا کیا. دن رات ہمارے دسترخوانوں پر، ہمارے کھانوں میں، ہماری دعوتوں میں، ہوٹلوں میں کھانا بچتا ہے اور ردی کی ٹوکری کی نظر ہوتا ہے، اور وہ اتنا کھانا ہوتا ہے کہ اس سے اگر بہت سے بھوکوں کو دیا جائے تو ان کا پیٹ بھر جائے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق ان تک پہنچ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کھانا انگلیوں پر بھی لگا ہوا ہو، انگلیوں پر لگا ہوا ہو، تو حدیث میں فرمایا کہ خود چاٹ لو، چاٹ کے اس کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ایک ایک ذرہ قابل قدر ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، خود کھا لو. اور اس میں یہ بھی فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، بعض اوقات کھانے کے حصے میں زیادہ برکت ہے، دوسرے میں کم ہے، تو تمہیں پتہ نہیں کون سے حصے میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت زیادہ ہے. لہذا ہو سکتا ہے تمہاری انگلیوں پر جو لگا ہوا ہے اس کے اوپر اس میں برکت زیادہ ہو. اگر تم نے اس کو ویسے ہی دھو کے چھوڑ دیا تو اس کے معنی ہے کہ تم نے برکت ضائع کر دی. اب وہ تھوڑے سے انگلیوں کو چاٹنے کا بھی آپ کی سنت تھی کہ انگلیاں چاٹ لیتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرمائی. پھر فرمایا کہ اگر خود نہیں چاٹتے، کسی وجہ سے طبیعت نہیں چاہ رہی، تو کسی اپنے پالتو جانور کو دے دو، اس کو چٹا دو، بلی کو، طوطے کو، کسی اور اللہ کی مخلوق کو اس کو چٹا دو. حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا خود چاٹ لے یا دوسرے کو چٹا دے. یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ایک ایک ذرہ قابل قدر ہے، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، برباد نہیں ہونا چاہیے. اس کو آدمی کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ اول تو نکالے اتنا کہ جس کا پورا کھا سکے، بچے ہی نہیں.
تھوڑا نکالے، پھر تھوڑے کے بعد اگر اور دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا اور نکال لے، لیکن کوشش کرے کہ بچے نہیں، اور اگر بچ جائے تو اس کو ضائع کرنے کے بجائے کسی اللہ کی مخلوق کے حوالے کر دیں۔ یہ نعمت کی قدر ہے۔ اور یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں، تو اس میں یہ حصہ بھی داخل ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں اسراف کو منع فرمایا۔ اسراف کے معنی فضول خرچی، فضول خرچی کو منع فرمایا کہ جو چیز بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ یا خود فائدہ اٹھاؤ یا دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، بیکار ضائع مت کرو۔ یہاں تک فرمایا کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے پانی بس بقدر ضرورت استعمال کرو، یہ نہیں کہ پانی بہہ رہا ہے بے شمار اور جتنی ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ نے پانی بہا کر ضائع کر دیا۔ یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایاک والصرف وان کنت علی نہر جار، یعنی دیکھو فضول خرچی سے بچو، وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنے سے بچو، ضائع کرنے سے بچو، چاہے تم کسی بہتے ہوئے دریا کے کنارے کھڑے ہو، بہتے ہوئے دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو تو پانی کی کمی کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، دریا بہ رہا ہے، بے شمار پانی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراف سے بچو، اتنا ہی پانی استعمال کرو جتنا ضرورت ہے تمہارے ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے، منہ دھونے کے لیے، جتنا اس سے زیادہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس دو وجہ سے۔ ایک تو وجہ یہ کہ اگرچہ بے شمار پانی موجود ہے، بے شک ہے، کمی نہیں ہوگی، اگر تم کتنا بھی پانی استعمال کرو گے کمی نہیں ہوگی، لیکن جب تم نے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی تم نے، یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرنا گناہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اگرچہ پانی بہت سارا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ آدمی دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بے محابہ بے تحاشا پانی خرچ کر رہا ہے تو عادت پڑ جاتی ہے اس کو فضول خرچی کرنے کی، پھر جہاں پانی کم ہوگا وہاں پر بھی یہ حرکت کرے گا اور اسی طرح بے تحاشا استعمال کرے گا، تو عادت خراب پڑتی ہے۔ عادت جالنا مقصود ہے کہ بڑے دریا کے کنارے ہو تب بھی تمہارے لیے اسراف جائز نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ اور دنیا کی ہر چیز میں یہی بات ہے کہ جو نعمت بھی ہے اس کو فضول نہ خرچ کرو۔ اللہ نے پیسے دیے ہیں تو پیسوں کا استعمال قرآن کریم میں آتا ہے، قرآن کریم فرماتے ہیں، نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نیک بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں اپنے پیسے، اپنا مال، تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے۔ وکان بین ذلک قواما، اللہ تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی کہ ایسا بھی نہ ہو کنجوسی، آدمی کنجوس بن جائے کہ بیوی بچوں کو ضرورت ہے اور ان کی ضرورت پورا کرنے کے بجائے پیسے بچانے کی خاطر ان کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، یہ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یہ ناجائز ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسراف یعنی خرچ کرنے میں آدمی ایسی خرچ کر رہا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، تو ایسی چیز کے اوپر خرچ کرنے کے اندر کو بھی منع فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بھی اس کی تاکید فرمائی کہ ایسا اسراف نہ کرو۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، میرے بڑے بھائی مرحوم تھے، ان کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ان کے جیب سے کوئی ایک آنا، پہلے آنے ہوا کرتے تھے، اب تو آنے میرے خیال میں ختم ہی ہو گئے تھے، تو وہ ایک آنے کا سکہ تھا، وہ کہیں جیب سے گر گیا
اور اندھیرا تھا تو وہ آگے بڑھ رہے. سوچا ایک آنا ہے کیا اب اس کو تلاش کروں اندھیرے کے اندر, ایک آنا ہے گر گیا تو گر گیا. تو وہ آگے, انہوں نے کچھ خیال نہیں کیا. والد صاحب نے پوچھا بھائی کیا گرا؟ کہا کہ جی میرے ایک آنا گر گیا. کہا کہ پہلے تلاش کرو اس کو. چلے ایک آنا ہے اور اندھیرا ہے, اس میں کیا تلاش کرنا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ ایک آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس کو اس طرح چھوڑ دینا اور اس کے تھوڑا بہت تلاش بھی نہ کرنا, یہ ناشکری ہے. تھوڑا بہت تلاش کر لو, ٹھیک ہے, بہت زیادہ وقت ضائع نہ کرو اس کے اندر, لیکن تھوڑا بہت تلاش کر کے دیکھو, اگر مل جائے تو. کیونکہ یہ اس طرح چھوڑ کر گزر جانا, یہ گویا عملاً یہ کہنا ہے کہ یہ تحقیر ہے اس کی, اور تحقیر اللہ تعالیٰ کی کسی چھوٹی نعمت کی بھی تحقیر نہیں چاہیے. اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کو تھوڑا سا تلاش کرو. میں نے اپنے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے سنا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار تھے, بستر پر تھے, اور دیکھا کہ ایک صاحب ہے, انہوں نے دودھ خود پیا یا حضرت کو پلایا. حضرت نے چونکہ طبیعت خراب تھی تو پورا نہیں پی سکے, تھوڑا سا دودھ اس میں باقی رہ گیا پیالی میں. وہ تھوڑا سا تھا, بالکل چند قطرے ہوں گے. تو جو صاحب لائے تھے انہوں نے اس گلاس کو لے جا کر نالی میں ڈال دیا, باقی نالی میں ڈال دیا یا کسی اس میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. تو حضرت چونک پڑے ایک دم سے, فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ چلے بچا ہوا تھا وہ گرا دیا. کہا کہ یہ تو تم نے بڑی زیادتی کی, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو اس طرح گرانا نہیں چاہیے تھا. وہ اگر طوطے کو پلا دیا ہوتا, کسی بلی کو پلا دیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اس کو اس طرح فضول ضائع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. اس ناقدری سے بچو. تو اس وقت بھی جبکہ بستر مرگ پر ہے, مرض وفات میں ہے, اس وقت بھی اتنی چھوٹی سی چیز کی ناقدری گوارا نہیں فرمائی. اور یہ فرمایا کہ جن چیزوں کے زیادہ مقدار سے تم فائدہ اٹھاتے ہو ان کی تھوڑی مقدار کی بھی قدر کرو. یہ نہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں ہے تب تو قدر کرو گے, اور تھوڑا سا ہوگا تو قدر نہیں کرو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس کے ہر جز کی قدر و قیمت پہچاننی چاہیے. اسی لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پیغمبری بنایا تھا. جو بات تھی وہ وحی کی حکمتوں پر مبنی تھی. آپ کا معمول تھا, یہ آپ نے تلقین بھی فرمائی, کہ جب دسترخوان سے کھانا کھا کر دسترخوان اٹھایا جائے تو اس وقت ایک دعا تلقین فرمائی. ایک دعا تو وہ ہے کھانے کے اندر, یہ بھی سیکھنے کی باتیں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب کھانا سامنے آتا, ابھی کھانا شروع نہیں کیا, سامنے آیا, تو اس وقت آپ یہ پڑھتے تھے کہ اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. ابھی کھانا سامنے آیا ہے, کھانا شروع نہیں کیا. اللہم لک الحمد بما رزقتنی من غیر حول منی ولا قوہ. اے اللہ, آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے رزق عطا فرمایا, اس میں میری طاقت کو قوت کو کوئی دخل نہیں ہے, آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا. یہ اعتراف پہلے قدم پہ کر لیا. جب کھانا شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر, جو میں جو کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام پر کھا رہا ہوں. کھانا کھا چکے تو ایک دعا وہ ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ دعا پڑھتے ہیں, اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا کھلایا, ہمیں پانی پلایا اور ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دعا کرتے ہیں. پھر جب کھانا
اٹھنے لگتا، دسترخوان اٹھایا جاتا، باقی ماندہ کھانا واپس جا رہا ہوتا، تو اس وقت آپ فرماتے غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ. عجیب الفاظ تلقین فرمائے. انسان کی نفسیات یہ ہے کہ جب کھانا شروع کر رہا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، کھانے کی طرف رغبت ہوتی ہے، تو بڑے رغبت اور اشتیاق سے کھانا شروع کرتا ہے. یہاں تک کہ جب کھانا کھا چکا، پیٹ بھر گیا، تو وہی غذا جس کی طرف بڑا شوق سے لپک کر گیا تھا، جس کی طرف بڑی رغبت کا اظہار کیا تھا، جس کی طرف بڑا اشتیاق کا اظہار کیا تھا، پیٹ بھرنے کے بعد اسے نفرت معلوم ہونے لگتی. اب کوئی کہے ایک والا اور کھا لو، دونوں نہ مر جانا، اس سے اس طرح انکار کرتا ہے جیسے کہ بڑی قابل نفرت چیز ہے. تو شروع میں بڑی محبت تھی، بڑا شوق تھا، بڑا اشتیاق تھا، بڑی رغبت تھی، اور جب ختم ہو گیا، پیٹ بھر گیا، تو اب وہی ہٹاؤ، اس کو جلدی سے ہٹاؤ، اس کو ہمارے سامنے سے ہٹاؤ. اس سے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے، نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کے ساتھ، یہ نفرت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہے. تو اس واسطے اس وقت آپ یہ فرماتے کہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ. اے اللہ، یہ ہم واپس تو کر رہے ہیں کھانا، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تو تھی اور اب بھی رہے گی، آئندہ بھی ہوگی. اور نہ اس لیے رخصت کر رہے ہیں کہ اس کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیا، پھر بھوک لگے گی تو پھر اس کی طرف حاجت ہوگی. ولا مستغنى عنہ، اور ہم اپنے استغنا کے ساتھ اس کو واپس نہیں کر رہے، بے نیاز ہو کر واپس نہیں کر رہے. ہماری اپنی کمزوری ہے کہ جتنا کھایا تھا اس کے کھانے کے بعد مزید کھانے کی گنجائش نہیں رہی، اس واسطے اس کو واپس کر رہے ہیں. لیکن یہ ہم کسی کفران نعمت کے لیے طور پر نہیں، نعمت کی ناقدری کے طور پر نہیں، اس سے بے نیاز ہو کر نہیں واپس کریں. یہ الفاظ ترتیب کرو. غیر مکفی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے غیر مکفی ولا مکفور ولا مودع ولا مستغنى عنہ. نہ تو یہ ہماری ایسا ہے کہ ہمیں ضرورت نہ رہی ہو، نہ ہم اس کی ناشکری ناقدری کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر رہے ہیں، اور نہ ہمیشہ ہم اس سے بے نیازی کا اظہار کر رہے ہیں. ذرا اس طرح کھانا کھا کر دیکھو کہ جب سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ آپ نے عطا فرمایا، اور آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ عطا فرمایا، میری قوت بازو کی وجہ سے نہیں، آپ کی نعمت سے حاصل ہوا. پھر کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لے کر شروع کرو کہ اللہ یہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے. کھانا کھا کے ختم ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور پھر آخر میں اٹھتے وقت یہ کہو غیر مکفی ولا مکفور ولا مودع ولا مستغنى عنہ. اے اللہ، ہم ناقدری کی وجہ سے واپس نہیں کر رہے، بے نیاز ہونے کی وجہ سے واپس نہیں کر رہے، اس کی تو ہمیں ہر وقت حاجت رہے گی، لیکن اس وقت کے لیے ہم اس کو یہاں سے ہٹا رہے ہیں. یہ تلقین فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ کسی لمحے میں تمہارے کسی انداز و ادا سے، تمہارے کسی طرز عمل سے اللہ جل جلالہ کی نعمت کی ناقدری ہو جائے. تو بھائی، پہلا سوال جو آخرت میں ہونا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے باخبر کر رہے ہیں کہ تم سے ضرور سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور پوچھا جائے گا، يَوْمَئِذٍ، اس دن، عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے تمہیں دی. تو پہلی نعمت یہ کہ تم نے کیا قدر کی اس کی، ضائع تو نہیں کیا، بیکار تو نہیں ڈالا. یہ سوال ہوگا. آج ہم سب اس سوال کی تیاری کر لیں، اور اگر اب تک ہم سے اس بارے میں غفلت ہوئی ہے تو آج یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناقدری نہیں کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، اور اس کو صحیح مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.